بسم اللہ الرحمن الرحیم اخبرنا مالک قال اخبرني نعيم المجمر وابو جعفر القاري ان ابا هريرة رضي الله تعالى عنه كان يصلي بهم فكبر كلما خفض ورفع. قال ابو جعفر وكان يرفع يديه حين يكبر ويفتح الصلاة. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. روایت کی گئی ہے نعیم سے اور ابو جعفر سے یہ بات کہ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھاتے تھے ان کو، پس آپ اللہ اکبر پڑھتے جب آپ نیچے جاتے اور جب آپ اٹھتے تو ہر مرتبہ اللہ اکبر پڑھتے. قال ابو جعفر، اور امام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، وکان یرفع یدیہ، آپ اٹھاتے تھے اپنے ہاتھوں کو جب پڑھتے اللہ اکبر اور شروع کرتے نماز کو. جی روایت کی گئی ہے جناب نعیم المجمر اور ابو جعفر القاری سے یہ بات کہ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھاتے تھے ان کو، پاس آپ اللہ اکبر پڑھتے جب کبھی نیچے جھکتے اور اوپر اٹھتے. ابو جعفر کبھی بچ نہیں کہنا جب نیچے. جی ابو جعفر فرماتے ہیں اور آپ اٹھاتے اپنے ہاتھوں کو جس وقت اللہ اکبر کہتے اور نماز شروع کر دیں گے. قولہ ابو جعفر القاری صلی اللہ علیہ نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نام ابو جعفر کا ہے یزید بن قعقاع المدنی مخزومی. بعض نے کہا ہے کہ ان کا نام ہے جندب بن فیروز، بعض نے کہا ہے فیروز نام ہے. سیکا ماتا 127 یا 130 میں قضا قال زرقانی. اچھا جی، کلما آگے چلو. قال محمد السنة أن يكبر الرجل في صلاته كلما خفض بسم اللہ الرحمن الرحیم. وإذا حتى للسجود كبر وإذا حتى للسجود الثاني كبر. فأما رفع اليدين في الصلاة فإنه يرفع اليدين حسب الأذنين في ابتداء الصلاة مرة واحدة ثم لا يرفع في شيء من الصلاة بعد ذلك. وهذا كله قول أبي حنيفة رحمه الله وفي ذلك آثار كثيرة. بسم اللہ. امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں سنت یہ ہے کہ اللہ اکبر پڑھے رجل اپنی نماز میں جب نیچے جائے اور جب اوپر اٹھے. اور جب جھکے سجدے کے لیے تو اللہ اکبر پڑھے، اور جب جھکے ثانی سجدے کے لیے تو اللہ اکبر پڑھے. اور بہرحال ہاتھوں کا اٹھانا نماز میں، پس بے شک شان یہ ہے کہ اٹھائے دونوں ہاتھ کانوں کے برابر نماز کے شروع میں ایک ہی مرتبہ، پھر نہ اٹھائے کسی شے میں فی جزء من اجزاء الصلاۃ، کسی شے میں صلاۃ سے اس کے بعد. اور یہ کل قول امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور اس میں آثار کثیرہ ہیں، یعنی عدم رفع الیدین میں مگر صرف ایک مرتبہ. جی محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں سنت یہ ہے کہ اللہ اکبر کہے رجل اپنی نماز میں جب نیچے جھکے اور جب اوپر اٹھے، اور جب جھکے سجدے کے لیے تو اللہ اکبر پڑھے، اور جب جھکے دوسرے سجدے کے لیے تو بھی اللہ اکبر پڑھے.
بس بہرحال ہاتھوں کا اٹھانا نماز میں، بس بے شک شان یہ ہے کہ اٹھائے ہاتھوں کو کانوں کے برابر نماز کے شروع میں ایک ہی مرتبہ، پھر نہ اٹھائے کسی شے میں نماز سے بعد اس کے، اور یہ کل قول ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا، اور اس میں آثار کثیرہ ہیں۔ کس میں بھی صرف ایک مرتبہ ہاتھ اٹھانا ہے، پھر صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قولہ کلما خفض وکلما رفع، بوجہ اس کے کہ نکالا اس کو امام ترمذی اور امام نسائی نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ اکبر پڑھتے ہر جھکنے میں اور ہر اٹھنے میں اور ہر قیام میں اور ہر قعود میں، اور جناب ابو بکر اور جناب عمر بھی۔ وَأَخْرَجَهُ احمد والدارمی واسحاق بن راہویہ والطبرانی وابن ابی شیبہ وفی الصحیحین البخاری ومسلم من حدیث ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کھڑے ہوتے نماز کی طرف تو اللہ اکبر پڑھتے، جب سرکار سیدھے کھڑے ہوتے پھر اللہ اکبر پڑھتے، جس وقت رکوع کرتے پھر سرکار یعنی شروع میں نماز میں اللہ اکبر، پھر اللہ اکبر جب رکوع میں جاتے پھر سرکار پڑھتے سمع اللہ لمن حمدہ، جس وقت سرکار سیدھا کرتے اپنے سلب مبارک و رکوع سے، پھر سرکار پڑھتے حالانکہ سرکار کھڑے ہوتے ربنا ولک الحمد، پھر سرکار اللہ اکبر پڑھتے جس وقت سرکار جھکتے سجدہ کرنے کے لیے، پھر سرکار اللہ اکبر پڑھتے جب اٹھاتے اپنا سر انور، پھر اللہ اکبر پڑھتے جس وقت سجدہ کرتے یعنی دوسرا، پھر اللہ اکبر پڑھتے جس وقت اٹھاتے اپنا سر انور، پھر سرکار کرتے یہ اپنی ساری نماز میں، اور سرکار اللہ اکبر پڑھتے جس وقت سرکار کھڑے ہوتے دو سے بعد جلوس کے۔ جی یہ ساری تفصیل آ گئی۔ بسم اللہ۔ اور صحیحین میں بخاری و مسلم میں حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ انہوں نے نماز پڑھی حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے بصرہ میں، تو فقال، حضرت عمران فرماتے ہیں کہ یاد کرا دی ہمیں اس رجل نے یعنی حضرت علی نے نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، پس ذکر کیا جناب عمران نے کہ حضرت علی اللہ اکبر پڑھتے تھے جب اٹھتے اور جب جھکتے۔ اور باب میں عن ابی موسیٰ ہے عند احمد و طحاوی، اور عبداللہ بن عمر عند احمد و نسائی و عبداللہ بن زید عند سعید بن منصور و وائل بن حجر عند ابن حبان و جابر عند البزار وغیرہم عند غیرہم، اور بھی صحابہ پاک سے۔ وَإِذَنْ حَتَّى تصریح کی ہے اس کے ساتھ امام محمد صاحب نے باوجہ ہونے اس کے محل خلاف۔ جی کیوں؟ اخذاً لیتے ہوئے اس سے کہ نکالا اس کو ابو داود نے عبد الرحمن بن ابزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات کہ انہوں نے نماز پڑھی عبد الرحمن بن ابزہ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، اور وہ نہیں پورا کرتے تھے تکبیر کو، سرکار بھی پورا نہیں کرتے، لا یتم التکبیر۔ وقال ابو داود معنی اس کا کہ جب اٹھاتے اپنا سر رکوع سے اور ارادہ کرتے یہ کہ سجدہ کریں تو لم یکبر، جی
اور جب کھڑے ہوتے سجدے سے تو لم یکبر. اس کی وجہ سے بھی یہ اس کو خاص کر کے امام محمد صاحب نے ذکر کیا تھا کہ اس مسئلے کی وضاحت ہو جائے. وَأَخْرَجَهُ الطَّحَاوِي فِي شَرْحِ مَعَانِي الْآثَار. وقال اور فرمایا ہے امام طحاوی نے پس گئی ایک قوم اس کی طرف، پس وہ نہیں تکبیر پڑھتے نماز میں جب جھکتے ہیں اور تکبیر پڑھتے ہیں جب، اور اسی طرح وَكَذَلِكَ كَانَ بَنُو أُمَيَّةَ يَفْعَلُونَ ذَلِكَ، اور اسی طرح بنو امیہ کرتے تھے یہ کام کہ صرف جب اوپر اٹھتے تو نہ جھکتے وقت، اور مخالفت کی ان کی اس میں آخرون نے. جی پس تکبیر پڑھتے ہیں وہ خفض میں بھی اور اٹھنے میں، نیچے جانے میں، دونوں حالتوں میں. پس گئے ہیں اس میں ان کی طرف جو متواتر ہیں اس کے ساتھ آثار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انتہا. یہ ہے عبارت کن کی؟ امام طحاوی کی. پھر نکالی انہوں نے جناب عبداللہ بن مسعود سے روایت کہ جناب عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ دیکھا میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کہ سرکار اللہ اکبر پڑھتے ہر خفض میں اور ہر، اور نکالا ہے عن اکرمہ، وہ کہتے ہیں کہ نماز پڑھائی ہمیں جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، پس آپ اللہ اکبر پڑھتے جب کہ اٹھتے اور جب نیچے جاتے. پس آیا میں جناب عبداللہ بن عباس کے پاس، اکرمہ کہتے ہیں، پس خبر دی میں نے ان کو، تو آپ نے فرمایا اَوَلَيْسَ سُنَّتُ أَبِي الْقَاسِمِ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا نہیں ہے یہ سنت ابو القاسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی؟ یعنی اسی طرح سنت ہے. جی تب ان سے پتہ چلتا ہے نا اس وقت ان چیزوں میں اختلاف تو تھا، تب بھی تو یہ اس قسم کی باتیں آ رہی ہیں. جی اور وَأَخْرَجَ، اور نکالا ہے نبی موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قال ابو موسیٰ کہتے ہیں ذکرنا عن صلاۃ کنا نصلیہا، کہ ہم پڑھتے تھے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ. جی تے یا بھول گئے ہم اس کو یا چھوڑ دیا ہم نے اس کو آمدن، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ اکبر پڑھتے تھے جب سرکار نیچے جاتے اور سر اٹھاتے اور جب سجدہ کرتے. جی اور اخرج عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و ابو بکر و عمر کیا کرتے تھے؟ یتمون، پورا کرتے تھے تکبیر کو، اللہ اکبر پڑھتے جب سجدہ کرتے اور جب اٹھتے اور جب کھڑے ہوتے رکعت سے. وَأَخْرَجَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نحو ما أخرجه مالک. پھر فرمایا امام طحاوی رحمہ اللہ نے، پس یہ آثار جو مروی ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے تکبیر میں، ہر خفض میں اور ہر رفع میں، یہ آثار اظہر ہیں عبد الرحمن بن ابزا کی حدیث. وہ پیچھے جڑا ہے کہ جھکنے میں نہیں ہے، صرف اٹھنے میں ہے، اس سے یہ کہیں اور اکثر ہیں عذروے. اور تحقیق عمل کیا اسی کے ساتھ جناب ابو بکر، جناب عمر، جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور تواتر ہے اس کے ساتھ عمل کا ہمارے اس دن، تاکہ امام طحاوی فرما رہے ہیں تو اب بھی الحمدللہ وہی انتہا کلام ہو. اور وسائل میں یہ ہے وسائل الی معرفت علامہ سیوطی کی. جی کہ بھئی پہلی چیزیں
کہ اول وہ بندہ جس نے کمی کی ہے تکبیر میں وہ معاویہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ. انہوں نے تکبیروں میں یعنی پہلے وہ بندے کہ جنہوں نے نماز کی تکبیروں میں کمی کی وہ جناب معاویہ ہیں. کانا وہ تھے جب کہتے سمع اللہ لمن حمدہ تو جھک جاتے سجود کی طرف اور تکبیر نہ پڑھتے. مسند کیا اس کو عسکری نے جناب والا ایسے ان شابی اور نکالا ہے ابن ابی شیبہ نے ان ابراہیم کہ انہو قالا کہ اول وہ بندہ جس نے کمی کی ہے وہ کون ہے زیاد ہے. انتہا. وفی الاستذکار بعد ذکر حدیث ابو ہریرہ و حدیث ابی موسیٰ کے رضی اللہ عنہم کیڑا کہ اما نسیناہا و اما ترکناہا عمدن وغیرہ ذالک. یہ بات دلال رہنمائی کرتی ہے تیری اس بات پر کہ تکبیر احرام کے غیر میں نئی تلقی کی اس کی سلف نے کس سے تابعین سے وجوب پر تلقی نے کی. اور ولا انہو اور نہ ہی وہ تلقی کی اس بات پر کہ وہ موقدات سے ہیں بلکہ قد کالا تحقیقہ ایک قوم نے اہل علم سے تکبیر بے شک تکبیر وہ اذن ہے خبر دینا ہے بے حرکات الامام اور نماز کے شعار سے ہے اور مگر جماعت میں وہ سنت ہے. اسی لیے ذکر کیا امام مالک رحمہ اللہ نے اس باب میں حدیث حضرت علی بن حسین و جناب ابو ہریرہ سے مرفوعین اور جناب عبداللہ و جابر سے ان دونوں کا فعل تاکہ بیان ہو واضح ہو جائے اس کے ساتھ یہ بات کہ تکبیر ہر خفض میں اور ہر رفع میں کیا ہے اگرچہ نہیں عمل کیا اس کے ساتھ بعض صحابہ رضی اللہ عنہم نے. پس حجت سنت میں ہے نہ کہ اس میں ہے جو سنت کے. انتہا ملخصاً. جی اللہ اکبر. فَإِنَّهُ کہ بہرحال ہاتھوں کا اٹھانا نماز میں پس اٹھائے اپنے ہاتھوں کو کانوں کے برابر. یرفع الیدین من دون مت آتر رأس. جی عند تکبیر مت اتن بے سر کو جھکائے بغیر سر کو نیچے نہیں جھکانا جیسا کہ کرتے ہیں اس کو بعض لوگ انج کر کے اللہ اکبر اس طرح نہیں ہے کیونکہ یہ بدعت ہے. ذکر کیا اس کو محمد بن محمد نے الشہیر بے ابن امیر الحاج حلبۃ المجلی شرح منیت المسلی میں قولہ حذو الاذنین کانوں کے برابر اٹھائے. کس کے؟ باوجہ اس کے کہ روایت کیا ہے مسلم نے حضرت وائل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وائل بن حجر کہ انہوں نے دیکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ سرکار نے اٹھائے اپنے دونوں ہاتھ جس وقت داخل ہوئے نماز میں اٹھائے اپنے کانوں کے حیال یعنی برابر. جی ثم التحف بثوبہ پھر سرکار نے التحاف کیا اپنے کپڑے کے ساتھ. الحدیث واخرج احمد و اسحاق بن راہویہ و دارقطنی. اچھا والطحاوی شرح مان الاثار عن البراء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پڑھتے نماز اٹھاتے اپنے ہاتھوں کو حتیٰ کہ ہو جاتے سرکار کے ابہامین شریف اپنے سرکار کے کانوں کے برابر. واخرج الحاکم وقال صحیح العشرۃ شیخین والدارقطنی والبہقی عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وہ کہتے ہیں کہ دیکھا میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کہ سرکار نے اللہ اکبر پڑھا
اور برابر کیا اپنے ابہامین کو اپنے کان مبارک کانوں کے الحدیث واخرج ابو داود و مسلم و نسائی وغیرہم ام مالک ابن الحویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ دیکھا میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کہ اٹھائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ مبارک جب اللہ اکبر پڑھا اور جب اٹھایا اپنا سر انور رکوع سے حتیٰ کہ پہنچے سرکار اپنے ہاتھ پہنچایا اپنے ہاتھوں کو اپنے کانوں کے فرو تک جی اور معارض اس کے ان احادیث کے روایت ہے جناب عبداللہ بن عمر کی وہ کہ نکالا اس کو امام مالک و ابو داود و نسائی و مسلم و طحاوی وغیرہ نے جی اور نکالا ایک جماعت نے ترمذی و ابو داود و نسائی و ابن ماجہ الا مسلم من حدیث ابو حمید ساعدی جی کہ یہ تو آگے نا بکانوں تک تو دوسری جو ہے کہ ابو حمید ساعدی سے کہ اٹھائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ حتیٰ کہ محاذی کیا دونوں کو اپنے دونوں اور واخرج ابو داود و طحاوی شرح مان الاسار من حدیث علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نحوہ اور آثار کے اختلاف کی وجہ سے اختلاف کیا علماء نے پس اختیار کیا امام شافعی اور آپ کے صاحب نے جیسا کہ وہ مشہور ہے کیا کیا اختیار حذف المنکبین کو کاندھوں تک اور اختیار کیا ہمارے اصحاب نے حذف اور چلے ہیں امام طحاوی اس پر کہ رفع حذف تھا عذر کے لیے کیونکہ نکالا ہے ان وائل وہ کہتے ہیں کہ حاضر ہوا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پس دیکھا میں نے آپ کو کہ اٹھائے اپنے دونوں ہاتھ اپنے دونوں کانوں کے برابر جب اللہ اکبر پڑھا اور جب رکوع کیا اور جب سجدہ کیا پھر حاضر ہوا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اگلے سال اور صحابہ پاک پر چادریں تھیں اور برانس تھیں جی بڑی ٹوپیاں تو وہ اٹھاتے تھے اپنے ہاتھوں کو چادروں میں اور اشارہ کیا شریک راوی نے عاصم ان کلیب ان وائل کہاں تک اپنے سینے تک کہ وچوں اصل مسئلہ بنے جی تو پھر فرمائے امام طحاوی نے خبر دی ہے جناب وائل نے اپنی حدیث اس حدیث میں کہ اٹھانا ان کا کاندھوں تک ماز تھا اس لیے کہ ہاتھ ان کے کپڑوں کے نیچے تھے تو پس عمل کریں گے ہم دونوں روایتوں پر پس بنائیں گے ہم رفع جب ہوں یدان تحت الثیاب جی شاید کہ لعلت البرد ٹھنڈک کی وجہ سے تو بنائیں گے ہاتھوں کو کہاں تک الا منتہا اس جگہ تک کہ طاقت رکھے اس جگہ تک اٹھانے کی اور وہ کون ہیں کاندھے ہیں اور جب ہوں ہاتھ دونوں ظاہر تو پھر اٹھائے دونوں کو اور یہی قول امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف اور امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا آگے سمجھے اگر چادر اتنے کی تھی سخت سردی تو پھر کر سکتا ہے جی امام طحاوی نے یہ بیان کیا وقال العینی فی البنایا نئی حاجت ان تکلفات کی طرف جو امام طحاوی نے بیان کی ہے ان کی طرف حاجت نہیں ہے اور تحقیق صحیح خبر ہے اس میں جو ہم نے کہا وقد صح الخبر اس بات میں جو ہم نے کہی ہے اور اس میں جس کو قول کیا امام شافعی نے پس اختیار کیا امام شافعی رحمہ اللہ نے حدیث ابو حمید کی اور اختیار کیا ہمارے اصحاب نے حدیث وائل وغیرہ کی اور تحقیق کہا ہے ابو عمر بن عبد البر نے کہ مختلف ہیں آثار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور آپ کے اور وہ جو ان کے بعد ہیں پس روایت کی گئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رفع
اور روایت کیا گیا آپ سے کہ آپ اٹھاتے تھے حذاء الأذن کانوں کے برابر، اور روایت کیا گیا کہ اٹھاتے تھے اپنے، کاندھوں کے برابر اور روایت کیا گیا آپ سے کہ اٹھائے ہاتھ اپنے، سینے تک اور کل آثار مشہور محفوظہ ہیں۔ یہ بات دلالت کرتی ہے توسیہ پر اس میں انتہا۔ جی جی اچھا کدے گل من لئیے تو اے تو رولا مکیا کہ نہیں، اے تو لڑائی مکی، پر بندے دے پتر بنیے تو تاں ہے۔ اچھا دیکھ لا، میں نہیں کہہ رہے نے بچ کافی سالاں دا فرق ہے کہ یہ تکلفات جو امام طحاوی نے بیان کی ہیں۔ جی لو کفر دا فتویٰ، یعنی بعد والے، تو لہذا یہ کیا ہے، امر واسع یہ کون کہہ رہے ہیں؟ علامہ بدر الدین اے نہیں کہہ رہے ہیں۔ اور شرح مسند الامام علی قاری میں ہے، عذر یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھاتے تھے اپنے ہاتھوں کو بغیر تقیید حایت، خاصہ پس کبھی اٹھاتے تھے اپنے کاندھوں کے برابر اور کبھی اپنے دونوں کانوں کے شفتین کے بغل ختم۔ جی لہذا کسی انج کیتا ہے اللہ اکبر لانگ ماریے ثابت ہے یار۔ اچھا جی، حذف الاذنین ابتدا، نماز کی ابتدا میں ایک مرتبہ، نماز کی ابتدا میں ایک مرتبہ بہرحال یہ ہاتھ جو اٹھانے ہیں پہلی مرتبہ تو کس وقت اٹھانے ہیں؟ بہرحال تکبیر سے پہلے بے ہاتھ اٹھائے تو پھر اللہ اکبر، جی جیسا کہ نکالا اس کو امام نسائی نے بیان کرا جانب ابن عمر رضی اللہ عنہما کہ دیکھا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ جب سرکار کھڑے ہوئے نماز کی طرف تو اٹھایا اپنے ہاتھوں کو حتیٰ کہ ہو گئے وہ دونوں ہاتھ آپ کے کاندھوں کے برابر، پھر اللہ اکبر پڑھا۔ اب پہلا مسئلہ ہاتھ پہلے اٹھانے پھر اللہ اکبر پڑھ کے نیچے لائے۔ اور نکالا ابن حبان نے عن ابی حمید کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کھڑے ہوتے نماز کی طرف تو اس تک سرکار قبلے کی طرف اپنا رخ انور کرتے اور اٹھاتے اپنے ہاتھوں کو حتیٰ کہ محاذی کرتے ان کو اپنے کاندھوں کے، پھر سرکار پڑھتے اللہ اکبر۔ یہ پہلا قول، پہلے ہاتھ اٹھانے یا تکبیر کے ساتھ اللہ اکبر، ایک اتھو ثابت ہے جیسا کہ نکالا اس کو ابو داود نے حضرت وائل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ انہوں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اٹھائے آپ نے اپنے دونوں ہاتھ تکبیر کے ساتھ۔ جی یہ دوسرا طریقہ آ گیا، یا تکبیر کے بعد، پہلے اللہ اکبر کہنا تو پھر ہاتھ اٹھانے، جیسا کہ نکالا اس کو مسلم نے جناب ابو قلابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ انہوں نے دیکھا مالک بن حویرث کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب نماز پڑھی انہوں نے تو اللہ اکبر کہا پھر اٹھائے، پہلے اللہ اکبر کہا تو پھر، اور حدیث بیان کی یہ بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرتے تھے اسی طرح وَالْكُلُّ وَاسِعٌ ثَابِتٌ، مگر یہ کہ رجوع کیا ہے ہمارے اکثر مشائخ نے رفع کی تقدیم، جی ہاتھ اٹھا کے نا تو پھر، اور اصح عند الشافعیہ والمالکیہ المقارنت کٹھا اللہ اکبر، اس دن پڑھانے لگے سارا سمجھایا جی یہ گل جی۔ اور مغنی میں عن الحنابلہ مقارنت قضا فی الاوجز، شرح موطا امام مالک،
اچھا جی، ثم لا یرفع فی شیء من الصلاۃ بعد ذلک، پھر اس کے بعد نہ اٹھائے. ولو رفع، اور اگر ہاتھ اٹھا لیے اس نے تو لا تفسدو. پہلے تو یہ مسئلہ سمجھو نا بھی کسی رفع یدین اور رفع یدین ہاتھ اٹھانے یار کی ہاتھ اٹھانے یار تو منع کرو نا، تو کیوں نہیں منع کر دو کہ اگر کسی نے ہاتھ اٹھا دیے تو نہیں فاسد ہوگی، جیسا کہ اور فتاوی والوالجیہ میں ہے، اور ان دونوں کے غیر میں کتب معتمدہ سے. سنیں جی. اور حکایت کی ہمارے بعض اصحاب نے ام مکحول نصفی کہ انہوں نے روایت کی ہے امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فساد صلاۃ کی اس کے ساتھ جی. تے واغتر بحاظ روایت، دھوکہ کھایا اسی روایت کے ساتھ امیر الکاتب الاتقانی صاحب غایت البیان نے کہ انہوں نے اختیار کیا اسی روایت سے دھوکہ کھایا جی. تو انہوں نے فساد کا قول کر دیا اور تحقیق رد کیا ان پر علامہ سبکی نے ان کے زمانے میں احسن رد، جیسا کہ ذکر کیا اس کو ابن الدرر الکامنہ میں فی الآیان المئۃ الثامنہ. یہ آپ کی کتاب ہے کئی جلدوں میں کہ 8ویں ہجری میں جو بڑے بڑے بندے تھے وہ کون سے. یہ تو کل 6.5 فٹ سن او علماء جنہوں نے دین کا کام کیا اور کون سی کتاب لکھی ہے جی. یہ ہر دور میں لوگ کام کرتے تھے تاکہ اگلی نسل کے پاس یہ خبریں پہنچے. فی آیان المئۃ الثامنہ، اور تصنیف کی ہے محمود بن احمد بن مسعود قونی الحنفی نے رسالہ نفیسہ فی ابطال قول فساد کا قول ٹھیک نہیں ہے ہوئے اور تحقیق کیا اس میں کہ روایت مکحول کی او مکحول نصفی کی روایت امام صاحب سے یہ شاذہ اور یہ کہ وہ رجل کون مکحول نصفی لا عبرتا، اور تحقیق تفصیل کیا میں نے اس باب میں تفصیل حسن مکحول کے ترجمہ میں فی کتاب طبقات الحنفیہ جس کا نام ہے الفوائد البہیہ فی تراجم پس چاہیے خود رجوع کیا جائے. وہ مولانا عبدالحی صاحب دی کیڑی طرح الفوائد اس کا مطلب ہے کہ اس حاشیے سے وہ پہلے لکھی ہے جی. تبھی تو یہاں حوالہ دے رہے ہیں نا کہ موتا کی شرح لکھنے سے وہ پہلے لکھی، تب تو حوالہ دے رہے ہیں. کہتے ہیں وہاں پڑھ لیں جی، ان کے میں نے تفصیل سارے تعارف کرایا ہے جی. اچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا جی، قول ابی حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی کہ یہی قول ہے کن کا، اور موافق ہوئے ہیں امام صاحب کے عدم رفع میں مگر ایک مرتبہ، پہلی مرتبہ پھر نہیں ہے. آپ کے موافق ہیں امام ثوری حسن بن حیی، لفظ ہے یار حی لکھے ہے نا حیی، اور حی بھی چلو اور ٹھیک ہے، اور باقی فقہائے کوفہ قدیماً اور یہی قول ہے جناب عبداللہ بن مسعود کا اور آپ کے. اور فرمایا ابو عبداللہ محمد بن نصر مروزی نے نہیں جانتے ہم کسی شہر کو شہروں سے کہ چھوڑ دیں وہ سارے کے سارے کس کو، ہاتھ اٹھانے کو خفض کے وقت اور مگر صرف کوفہ، ان میں سب نے اتفاق کیا ہے. باقی میں دونوں کام چلتے ہیں اس وقت. اور مختلف ہے روایت اس میں امام مالک رحمہ اللہ سے. ایک مرتبہ آپ نے فرمایا کہ یرفعو، ایک مرتبہ فرمایا کہ لا، اور اسی پر ہیں آپ کے زیادہ صحاب کے لا یرفع.
اچھا جی، وقال الاوزاعی و شافی و احمد و ابو عبید و ابو ثور و ابن راہویہ و محمد بن جریر طبری و جماعت و اہل الحدیث، انہوں نے قول کیا کس کے ساتھ؟ مگر یہ کہ بعض ان میں سے وہ ہیں جو اٹھاتے ہیں کس وقت؟ سجود کے وقت بھی، اور بعض ان میں سے ہیں جو سجود کے وقت، اور روایت کیا گیا رفع میں اور جماعت سے من الصحابہ رضی اللہ عنہم، اٹھنے بیٹھنے میں بھی رفع ہے، صحابہ پاک کی جماعت سے بھی روایت کیا گیا، ان میں سے جناب عبداللہ بن عمر، جناب ابو موسیٰ اشعری اور جناب ابو سعید خدری اور جناب ابو درداء اور جناب انس اور جناب عبداللہ بن عباس اور جناب جابر رضی اللہ عنہم، اور روایت کیا گیا رفع نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 23 رجل کی مثل صحابہ پاک سے، جیسا کہ ذکر کیا اس کو ایک جماعت نے محدثین سے، قضا فی الاستذکار لابن عبد البر، اور ذکر کیا امام سیوطی رحمہ اللہ نے اپنے رسالہ الاظہار المتناثرہ فی الاخبار وہ جو پڑھے سے والا کہ وہ کتابیں جن میں احادیث متواترہ جمع کی گئی ہیں، یہ کہ حدیث الرفع متواتر ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اور نکالا اس کو شیخان نے عن ابن عمر و مالک بن حویرث، اور مسلم نے عن وائل بن حجر، اور اربع نے باقی 4 نے حضرت مولا علی سے، اور امام ابو داود نے سہل بن سعد سے، اور عبداللہ بن زبیر سے، اور عبداللہ بن عباس سے، اور محمد بن مسلمہ سے، اور ابو اسید سے، اور ابو قتادہ اور جناب ابو ہریرہ سے، یہ تو ابو داود نے اتنے صحابہ سے، اور ابن ماجہ نے نکالی ہے حدیث عن انس و جابر و عمیر لیسی، جی، اور عمیر لیسی و احمد نے کن سے؟ عمیر سے، اور بہقی نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور جناب برا سے، اور امام دار قطنی نے جناب عمر سے، اور اور امام طبرانی نے عقبہ بن عامر سے، اور جناب تو اندنے انہیں سے آبا کو روایت ہے جی بھی دسو بھی متواتر نہیں بنی تو تھلے بھی بہت سارے بندے نے جی کل سمجھی کہ کوئی نہ قولہ کو آثار کثیرات، اب اگلی باتیں آ رہی ہیں، یہ تو بیان ہو گیا نا، اب دوسری آگے سارا تفصیل آ رہی ہے کہ عن جماعت من الصحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم، صحابہ پاک ایک جماعت سے منقول ہے کہ بعد دوبارہ ہاتھ نہیں ہے، ان میں جناب عبداللہ بن عمر بھی ہیں، جناب علی بھی ہیں، ان کے اپنے فعل، جناب عبداللہ بن مسعود، جیسا کہ نکالا ہے اس کو مؤلف نے، خود امام محمد آگے ذکر کر رہے ہیں سند کے ساتھ، ان قریب آ رہا ہے ذکر ما لہا و ما کا، اور ان میں جناب عمر بن خطاب ہیں، اور روایت کی ہے امام طحاوی اور امام بہقی نے جناب حسن بن عیاش کی حدیث سے، عن عبد الملک بن الحسن عن الزبیر بن عدی عن ابراہیم عن الاسود، اسود کہتے ہیں کہ دیکھا میں نے جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھاتے تھے اپنے ہاتھوں کو پہلی تکبیر میں، پھر نہیں لوٹتے تھے، اور دیکھا میں نے ابراہیم کو و شابی کو کرتے تھے اسی طرح۔ امام طحاوی کہتے ہیں پس یہ جناب عمر ہیں کہ نہیں اٹھاتے تھے اپنے ہاتھوں کو مگر تکبیرۃ اور حدیث صحیح ہے، اس لیے کہ حسن بن عیاش اگرچہ ہے وَإِنْ كَانَ هَذَا الْحَدِيث رد ان پر، جی کیوں کیا ہے؟ ہاں اگرچہ یہ استغفر اللہ، اگر یہ حدیث دائر اسی پر ہے کہ یہی راوی ہیں، لیکن یہ کیا ہیں؟ یہ سیکا ہیں، حجت ہیں، اور ذکر کیا اس کو یحییٰ بن معین وغیرہ نے شرح معانی الآثار۔